مہر النساء نے آزاد کشمیر یونیورسٹی کے کیمپس میں ایڈمیشن لیا اور اردو لٹریچر میں ماسٹرز کیا۔ پھر اس نے اسلام آباد جانے کا فیصلہ کیا اور وہاں سے اس نے CSS کا امتحان دینے کا ارادہ کیا۔ وہاں کی ایک مشہور اکیڈمی نیشنل آفیسر اکیڈمی کے نام سے تھی۔ مہر النساء نے NOA جوائن کی اور وہاں سے اس نے CSS کی تیاری کا آغاز کیا اور پھر امتحان بھی دے ڈالا۔ مہر النساء امتحان ضرور پاس کر لیتی، مگر عین پیپرز کے دوران اس کو شدید الرجی ہو گئی۔ پیدائشی الرجی کی وجہ سے اس کی ٹریٹمنٹ تھوڑی مشکل ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے اس کا ایک امپورٹنٹ ایئر ویسٹ ہو گیا۔ مہرو کو سانس لینے میں بہت دشواری ہونے لگی۔ ویکسینیشن کا عمل سٹارٹ ہوا اور یہ وہ ٹائم تھا جس ٹائم اسے اپنے CSS پر پوری طرح توجہ دینی تھی۔ صحت اس قدر خراب ہو گئی کہ اس کا CSS کا امتحان پاس نہ ہو سکا، جس کا اسے بے حد افسوس ہوا۔ اس کے لیے ایک بار پھر وہی اذیت ناک لمحہ آ گیا جو 8 سال پہلے تھا۔ پھر اس نے ارادہ کیا کہ مجھے ہمت نہیں ہارنی اور میں نے زندگی میں وہ کام کرنا ہے جو مرنے کے بعد بھی یاد کیا جائے کہ ہاں، مہر النساء نام کا کوئی انسان دنیا میں آیا تھا۔ CSS میں ناکامی کے بعد مہر النساء نے PMX کی تیاری شروع کر دی، مگر اتفاق سے اس کے گھر کے حالات عین اس وقت خراب ہونا شروع ہو گئے جب اس کے کریئر کا عروج شروع ہوا۔ بھابھیوں کے تیور بدلنے لگے۔ باپ نے ہار ہی مان لی تھی۔ امام دین سمجھ گیا تھا کہ ہم کالج یا یونیورسٹی جانے سے روک سکتے ہیں، پر علم اگر اس کے مقدر میں ہے تو اسے ہم کبھی بھی روک نہیں سکتے۔ تقدیر کا لکھا کبھی کوئی نہیں ٹال سکتا۔ کیونکہ خاندانی راز و نیاز سے وہ خود بھی آگاہ تھا، لہٰذا اس نے اس کی پڑھائی کا معاملہ بالکل مہر النساء پر ہی چھوڑ دیا۔ امام دین نے مہر النساء کو یہ ضرور سمجھا دیا کہ ہر رسم بے شک تم بدل ڈالو، توڑ ڈالو، تب بھی شاید تمہیں کوئی کچھ نہ کہے، مگر یاد رکھنا، شادی تم اہل تشیع کے علاوہ کہیں بھی نہیں کر سکو گی۔ یہ حسینی گھرانہ ہے، علمدار اور عزادار ہی آتے ہیں۔ اگر تم چاہو کہ حور العین کی طرح کسی معاویہ کو یا ہریرہ کو لے کر آؤ گی اور ہمیشہ کی طرح تمہاری یہاں بھی مان لی جائے گی تو ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ مسئلہ تمہاری پڑھائی سے نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پڑھ لکھ کر جو تمہاری ڈیمانڈ ہوگی وہ خاندان میں پوری نہیں ہو سکے گی۔ تمہیں اگر اپنے مقابلے کا بندہ چاہیے ہوگا تو وہ یہاں سے ہم نہیں دے سکیں گے، اور اگر تم چاہو کہ اپنی برابری کے بندے کے ساتھ تم کسی باہر کی فیملی میں جاؤ، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ ہم شوق سے انکار نہیں کرتے، ہم کسی کے دل پہ پہرے نہیں لگاتے ہیں۔ تمہارا شوق، تمہارا دل، تمہاری لگن دیکھ کر بہت سی جگہوں پہ ہم تمہارے لیے ڈال بن گئے، لیکن کبھی کبھی ماں باپ کی بھی ماننی پڑتی ہے، اور اس فیصلے میں ہمیشہ پڑھائی کے معاملے میں جس طرح میں نے ساتھ دیا، اس معاملے میں ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہاری جنگ تمہارے اپنوں سے ہو جائے گی۔ حور العین کو زندہ چھوڑ دیا گیا تھا کیونکہ اس کی یہ پہلی بغاوت تھی، مگر مہر النساء کئی رسمیں توڑ چکی ہے، لہٰذا سوچ سمجھ کر اگلا قدم اٹھانا۔ امام دین نے ایک لمبا سانس لیا اور پھر کہا، یہ جس بات کو تم کریئر اور کریئر کی رٹ بنا کے پھرتی ہو، میں نہیں جانتا کریئر کیا ہے، لیکن جو کریئر تم بنانا چاہتی ہو، جو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جو بننا چاہتی ہو بن جاؤ۔ البتہ جہاں تک ہو سکا ہم نے تمہیں ہر طرح سے سپورٹ کیا، چاہے وہ معاشی سپورٹ ہو، چاہے وہ اخلاقی سپورٹ ہو، لیکن آج سے تم اپنے سارے اخراجات خود اٹھاؤ، اپنا جیب خرچ خود بناؤ۔
اپنی اسی تعلیم کو جس کے لیے تم نے اتنی جنگ لڑی، اسی تعلیم کو استعمال کرو اور اپنے کریئر کو خود بناؤ، اپنے اخراجات اور اپنی ساری ضروریات خود پوری کر کے دکھاؤ۔ تم کہتی ہو مجھے نوکری کرنی ہے تو نوکری خود ڈھونڈو۔ تجھے گھر سے 1 روپے کی بھی مدد نہیں دی جائے گی، کیونکہ یہاں مرد ان عورتوں کے لیے دن رات دھکے کھاتے ہیں جو گھر کے اندر بیٹھی ہیں۔ تم شروع سے اپنے آپ کو ایک جنگ میں ڈال چکی ہو، تم وہ جنگ لڑ رہی ہو کہ تمہیں دھکے کھا کر کمانا ہے، تو جاؤ۔ پرہا بردار جو اب کسی اصول کو توڑا، سارے اصولوں کے ساتھ کامیاب ہو کر دکھاؤ، اور میں تمہیں کہتا ہوں جیت مبارک ہو تمہیں۔ مہرالنساء کو یونیورسٹی میں کئی پروپوزلز ملے اور وہ سارے اوپن مائنڈڈ لوگ تھے، مگر سب الگ الگ فرقوں ذاتوں سے تعلق رکھتے تھے، کہیں ذات کا مسئلہ تو کہیں فرقے کا مسئلہ۔ مہرالنساء زندگی کے چکر میں الجھ کر رہ گئی۔ اس نے نوکری تلاشنے کا فیصلہ کیا۔ جہاں جہاں اس کے انٹرویوز ہوتے، کوئی نہ کوئی عجیب و غریب گھٹنا اس کے سامنے آتی، ٹھرکی آوارہ قسم کے لوگ اس سے ملتے، ہر قدم پر اسے باپ کی بات یاد آتی کہ جا، تجھے جیت مبارک۔ مہرالنساء اللہ سے دعا کرتی کہ یا اللہ، میں کوئی گناہ نہیں کرنا چاہتی، میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتی جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے منافی ہو۔ اے مالک، میں عزت کی زندگی اور عزت کی موت چاہتی ہوں، میری لاج رکھ لے۔ میرا مقصد کوئی جنگ لڑنا نہیں تھا، میرا مقصد علم کا راستہ تھا۔ میں صرف اور صرف نور کی تلاش میں تھی۔ اگر علم ایک روشنی ہے تو میں اندھیرے سے روشنی کی طرف جانا چاہتی تھی۔ اگر علم نور ہے تو میں اس نور کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ جس طرح سورج دنیا کو روشن کر دیتا ہے، چاند رات کی تاریکی کو مٹا دیتا ہے، میں تو ایسی روشنی کی تلاش میں تھی۔ اس محنت میں مجھے 18 سال لگے۔ اے مالک، اس کا صلہ دے دینا۔ ہر رات مہرو کے لب سے ایسے کلمات ادا ہوتے، اگلی صبح پھر کسی ایسے مرد سے واسطہ پڑ جاتا جس کی وجہ سے اس کی ساری امیدیں ہر روز پیدا ہوتی اور مر جاتی۔ جب بھی مہرو کو کسی ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا، ایسی سچویشن، ایسی تکلیف اس کی روح کو چھلنی کر دیتی۔ مہرالنساء بیوٹیشین بھی تھی۔ اس نے ایک بہت اچھے پارلر سے بیوٹیشین کا کام سیکھا، مگر باپ کو پارلر کا کام پسند نہیں تھا اور وہ نہ کر سکی۔ مہرالنساء سلائی کی ماہر تھی، مگر اس کام میں بہت زیادہ انٹرسٹ نہ لے سکتی تھی۔ پین اور کاغذ کے علاوہ اسے دنیا کا ہر کام مشکل لگنے لگا۔ مہرالنساء نوکری کے پیچھے پاگل ہونے لگی، صبح و شام جاب جاب جاب۔ اس نے وظیفے کیے، اس نے لمبی لمبی دعائیں مانگی، 5 نمازوں کا سلسلہ ہوا، فرض نمازوں کے علاوہ بعد تہجد پہ گئی، تہجد کے بعد چاشت، اوابین اور اشراق پہ گئی، یعنی جو حیلہ وسیلہ وہ کر سکتی تھی اس نے کر ڈالا۔ 1 مہینے میں اس نے تقریباً 11 جگہوں پر انٹرویوز دیے اور تقریباً ہر جگہ اس کو جاب مل بھی جاتی، مگر وہاں کا ماحول مہرالنساء کی طبیعت کے اکارڈنگ بالکل نہ تھا۔ اور جہاں بھی جاتی، انٹرویو کے بعد سلیکٹ ہونے کے بعد 5 منٹ کی خوشی ملتی، پھر جب وہ ڈیپلی اس چیز کو سوچتی اس کا منہ لٹک سا جاتا، جاب اس کے ہاتھ سے نکل جاتی۔ آوارہ قسم کے مردوں کی بازاری باتیں مہرالنساء کی روح کو تڑپا دیتی۔ اس وقت اسے اپنے خاندان کے ایک بزرگ کی بات یاد آتی۔ مردوں کی ایسی باتوں سے اسے اپنے خاندان کے بزرگ، اپنے خاندان کے بڑے اور اپنے خاندان کے ہر مرد کی سوچ، ان کی باتیں یاد آتی، اور اپنے خاندان کے مقابلے میں اسے باقی ہر مرد بازاری لگتا۔ اس کے خاندان میں عزت کی بات کی جاتی تھی، یہاں لوگ عزتوں کو ہتھیلیوں پہ لیے پھرتے تھے،
اس کے خاندان میں پردے کی بات کی جاتی تھی۔ یہاں لوگ پردے کو پرانی رسم و روایات کہا کرتے تھے۔ وہ الجھ کے رہ گئی۔ اسے سمجھ آنے لگا کہ میرا باپ، میرا خاندان، وہ کس چیز کو مانتے ہیں اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں اس چیز سے روکتے ہیں۔ اور ہر بار اسے اپنے باپ کے وہ الفاظ یاد آتے، جا تجھے آزادی مبارک۔ شادی کے لیے بڑھتے ہوئے ہاتھ مہر النساء ہمیشہ ٹال دیتی۔ ہر بڑھتا ہوا ہاتھ اس نے روک دیا۔ ہر طرف سے اسے اچھے سے اچھا پرپوزل ملنے لگا۔ راجپوت، چودھری، ملک، بٹ، جٹ اور ایسی کئی برادریوں کے لوگ جو اسے پرپوز کر چکے تھے۔ مہرو نے ہر ایک سے منہ موڑ لیا۔ وہ جانتی تھی کہ میرے باپ کا پہلا سوال امام علی علیہ السلام کی امامت کا ہوگا، اور یہ لوگ یہ تو ان کے نام سے ہی اپنا منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ یہاں قاتل اور مقتول کو ایک ہی لسٹ میں رکھا جائے گا، اور وہاں ایک نئی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ لوگ یہ کریئر سوچنے والے لوگ ہیں، اور ہماری طرف تو مذہب کو سوچا جاتا ہے۔ مہر النساء ایسے کئی سوالوں کو اپنے ذہن میں رکھتی اور پھر اپنی طرف بڑھنے والا ہر ہاتھ ہمیشہ کی طرح روک دیتی۔ مہر النساء جانتی تھی یہ وہ معاملہ ہے جو باپ اور بیٹی کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ چھیڑ سکتا ہے، جو شاید اس بار آزادی کے بجائے موت کا سندیسہ لائے۔ مہر النساء کے پاس نہ نوکری ہے، نہ پیسہ ہے، نہ کریئر ہے، نہ کوئی سہارا ہے۔ وہ یہ سب کسی ایک پرپوزل کو قبول کر کے حاصل کر سکتی تھی، مگر اس نے اپنی جنگ کو بدلنے کا فیصلہ کیا۔ چند سال پہلے امام دین نے کہا تھا کہ جا تجھے آزادی مبارک۔ مہر النساء اپنے بابا کو یہ کہنا چاہتی ہے کہ بابا، آپ کو آپ کے اصول مبارک۔ میری قبر کے کتبے پر یہ لکھنا بھول نہ جانا، میری قبر کے کتبے پر یہ لکھنا بھول نہ جانا، یہاں جو شخص سویا ہے بس کتابوں کے لیے رویا ہے۔ اللہ حافظ۔